منورہ کی طرف جب ہجرت فرما رہے تھے، سب سے پہلے اسی غار ثور کے مقام پہ تشریف لائے، اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں، 2 دن یا 3 راتیں اللہ کے نبی نے اسی غار ثور کے اندر قیام فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیو، ایک دن اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا میسج لے کر آئے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے رپن پر سے زندگی مکہ میں گزار چکے، اب کفار مکہ کے ارادے کو صحیح نظر نہیں آ رہے، اب کفار مکہ کے عزائم کو صحیح نظر نہیں آ رہے۔ مکہ زیارت ریاض ٹور اینڈ ٹریولز کی طرف اور سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ کفار مکہ کی کچھ امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ حضرت علی کے سپرد فرمائی اور فرمایا کہ اے علی، کل صبح تم بھی کفار مکہ کی یہ امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اور اپنی لائف کے اندر مجھے جو راحت اور جو سکون ملا، وہ اسی رات کے اندر جو رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی فرما چکے تھے کہ اے علی، کل صبح تم بھی کفار مکہ کی امانتیں لوٹا چلے آنا۔ تھوڑے سے پریشان ہوئے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 22 اور 23 ہے، سورت کا نام سورت یاسین ہے، اور اس کی یہ آیت لے کر آئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اے اللہ کے نبی، ایک مٹھی مٹی لیجیے اور اس آیت کو پڑھ کر یہ مٹی کفار مکہ کے چہروں کی طرف پھینک دیجیے۔ تو میرے بھائیو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دہرایا اور کفار مکہ کے درمیان سے ایسے گزر گئے کہ ان کو کان و کان تک خبر بھی نہ ہوئی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل رو رہا تھا، آج کعبہ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی وہاں سے سیدھا بیت اللہ شریف میں تشریف لاتے ہیں، چہرہ مبارک کعبہ کی طرف ہے اور کعبہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اے کعبہ، تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں، اے بیت اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا تعلق تیرے ساتھ کتنا ہے، اے بیت اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ اے کعبہ، آج مجھ سے یہ تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اے کعبہ، اگر زندگی نے وفا کی تو میں تجھے آ ملوں گا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی وہاں سے سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر دروازہ کھولتے ہیں، ذرا توجہ ہے جی صاحب۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر، تمہیں معلوم ہے کفار مکہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں تکلیفیں پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ حضرت ابوبکر کا جواب سنیے۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اگر ابوبکر بنا پہچانے کے دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے تو اور کون پہچانے گا؟ تو میرے بھائی، پھر اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے چلتے ہیں اور یہاں غار ثور کے پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں۔ بلندی ہے، اس کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 5-5.5 ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑ کی جو ہائٹ اور بلندی ہے اس کو طے کرتے ہیں۔ جب اوپر پہاڑ پر پہنچتے ہیں، غار کے قریب پہنچتے ہیں، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کو غار کے باہر بٹھاتے ہیں، خود غار کے اندر اتر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، میرے بھائی، اس سوراخ پر حضرت ابوبکر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار کے اندر تشریف لے آئیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کے نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے، کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے ساتھی ابو بکر کو ساتھ لے کر مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں، تو وہ کھوجی کفار مکہ کو لے کر اس غار ثور کے پہاڑ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کا کام نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق سے صرف دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے مکڑے کو حکم دیا کہ غار کے سوراخ پر جالا بھونا۔ مکڑے نے جالا بھونا۔ اللہ نے کبوتری کو حکم دیا کہ اس مکڑے کے جالے پہ انڈے اتارو، کبوتری نے انڈے اتارے۔ ایسا ذرا دو باتیں ذرا توجہ سے سنیں گے۔ اندر دو پہاڑ ایسے ہیں کہ جن کے نام ملتے جلتے ہیں۔ ایک ہے غار ثور جس کی ابھی ہم لوگ زیارت کریں گے، دوسرا ہے غار ہیرا، وہاں پہ ہم لوگ آخر میں جائیں گے، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صاحب جب گاڑی سے نیچے اتریں گے گاڑی کا نمبر آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ تو کوئی دقت نہیں ہوگی، عرفات کے اندر بہت سی گاڑی ہوتی ہیں تاکہ گاڑی کو پہچاننے میں آپ لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کہیں جانا نہیں ہے، ہم لوگ ریاض ٹور اینڈ ٹریولز کی طرف سے آج ماشاءاللہ یہ جو گروپ آیا ہے یہ غار ثور کی پہلی زیارت پہ ہے، اور دیکھیں سامنے ہے غار ثور اور یہ زیارت ہے ماشاءاللہ۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ کیا معلوم کہ اللہ پاک کی اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ ایک یہ بات ہے، ایک مورخین نے اور بات بھی لکھی ہے، ذرا اس کو بھی توجہ سے سنیں گے کہ چاہے اس وقت کے کافر تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ جب وہ کھوجی کفار مکہ کو لے کر اس غار ثور کے پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے تو وہ کھوجی بیٹھ جاتا ہے، اپنا سر پکڑ لیتا ہے ابو جال ساتھ کا۔ ابو جال کھوجی سے پوچھتا ہے کہ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کھوجی نے جواب دیا، یہ بات سننے کی ہے، ذرا ذہن میں رکھیں گے ایسا۔ کھوجی نے جواب دیا، میرا جو علم تھا وہ یہاں پہ جواب دے گیا۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ جب مکہ سے چلے تھے 2 پاؤں کے نشانات تھے، جیسے ہی غار ثور کے پہاڑ کے قریب پہنچے ہیں 1 پاؤں کا نشان غائب ہو جاتا ہے، 1 پاؤں کا نشان باقی ہے۔ میں نے دائیں بھی دیکھا ہے، بائیں بھی دیکھا ہے، آگے بھی دیکھا ہے، پیچھے بھی دیکھا ہے، مجھے کہیں دوسرے پاؤں کا نشان نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی سواری کے نشانات ملتے ہیں اگر دوسرے پاؤں والا بندہ کسی سواری پہ سوار ہوا ہو۔ اب ابو جال کا سوال ابو جال نے سوال کیا کھوجی سے کہ تو مجھے یہ بتا، یہ جو پاؤں کا نشان باقی ہے یہ غار ارقم سے چلنے والا پاؤں کا نشان ہے یا حضرت ابوبکر کے گھر سے چلنے والا پاؤں کا نشان ہے؟ تو میرے بھائیوں کھوجی نے جواب دیا، یہ جو پاؤں کا نشان باقی ہے یہ حضرت ابوبکر کے گھر سے چلنے والا پاؤں کا نشان ہے۔ ابو جال کا جواب سنیے۔ ابو جال کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا۔ ابو بکر نے اپنے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ تو میرے بھائیوں کفار مکہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ ابو بکر اور اللہ کے نبی کا آپس میں تعلق اور جوڑ کیا تھا اور وہ اس کی محبت کرتے تھے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے فوت ہو گئے اللہ تمام کی بخشش فرما۔ اللہ تمام کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ اللہ جو روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہے، اللہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ تمام کو شفا نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے کی خلاصی کا بندوبست فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہے ان کو نیک حلال رزق عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، نمازی بنا، والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ میرے ان بزرگوں کا، میری ماؤں بہنوں کا یہ مبارک سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جب یہ اپنے گھروں سے روانہ ہو رہے تھے جن رشتہ دار دوست احباب نے ان کو دعاؤں کا کہا تھا، اے اللہ ان کی دعا کو تمام کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے اندر دین کا بول بالا فرما۔ اے اللہ دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین. اے اللہ جو کچھ مانگ چکے وہ عطا فرما. اے اللہ جو نہ مانگ سکے وہ عطا فرما. آمین. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. آمین. اے اللہ جب تو ہمیں موت دے ہمارے آنکھوں کے سامنے یا بیت اللہ ہو یا روضہ رسول ہو اور زبان پر کلمہ جاری ہو لا الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.